بہاول نگر سے بھائی محمد وقاص صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات امام مسجد نہیں ہوتا اور نماز عام نمازیوں میں سے کسی شخص کو پڑھانی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں کون شخص زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے؟ نیز اگر امام کے علاوہ نماز پڑھانے والے ایک وصف کے کئی لوگ ہوں تو اس صورت میں زیادہ مستحق کون ہوگا؟ وضاحت فرما دیں۔ محمد وقاص۔ جی میرے محترم بھائی، اگر امام مسجد موجود نہیں ہے، امام مسجد کے علاوہ کسی اور نے نماز پڑھانی ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا، اچھے اوصاف والا، نماز کے مسائل سے واقف کون ہے اور قرآن اچھا کون پڑھتا ہے۔ اگر کسی میں یہ وصف پائے جائیں کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، عالم بھی ہے، یعنی نماز کے مسائل سے واقف بھی ہے اور قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک ہی اوصاف میں کئی لوگ ہوں، ایک ہی اوصاف کے کئی لوگ ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اوصاف میں نے ابھی عرض کیے، اگر اسی کے حامل ایک سے زیادہ افراد ہیں تو پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ ان میں سے زیادہ اوصاف کس میں اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اچھے اخلاق والا ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، نماز کے مسائل سے بھی واقف ہے، اور دوسرے میں یہ ساری خوبیاں ہیں اور ساتھ یہ خوبی بھی ہے وہ قرآن پاک بہت صحیح پڑھتا ہے، وہ قرآن پاک کے رموز و اوقاف سے اور قوانین، قرات کے قوانین سے واقف ہے، تو پھر یہ بندہ مستحق ہوگا۔ اگر بالفرض اس میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی اور بھی ہے کہ سابقہ سارے اوصاف بھی اس میں ہیں اور قرآن کے قوانین کو، قرات کے قوانین کو بھی جانتا ہے، تو پھر ان میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ آواز اچھی کس کی ہے، تو پھر یہ بندہ مستحق ہوگا۔ اگر بالفرض اس میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی اور بھی ہے کہ سابقہ سارے اوصاف بھی اس میں ہیں اور قرآن کے قوانین کو، قرات کے قوانین کو بھی جانتا ہے، تو پھر ان میں یہ دیکھ لیا جائے کہ عمر زیادہ کس کی ہے، جو زیادہ عمر کا ہوگا وہ زیادہ مستحق ہوگا۔